آج اس سفر کی کہانی لکھ رہی ہوں جس کو بہت محبت سے شروع کیا اور نئی زندگی کے اس چمن میں جن پودوں کو لگایا، محبت کے بیج بوئے، اس خیال سے جب یہ بڑے ہوں گے، تناور درخت بنیں گے تو ان سے چھاؤں ملے گی، سکھ ملے گا، ٹھنڈی ہوا میسر آئے گی۔ اس طرح حیات میں جو حبس ہوتا ہے دور ہو جائے گا۔ ان بیجوں میں مگر کہیں وہ بیج بھی مل گئے جو مجھ کو نظر نہیں آئے، یا پھر یہ پودے پہلے ہی صحیح نہ لگے تھے۔ میں نے تو یہ سوچ کر پیار سے پرورش کی کہ کھیتی کو کھیت بننے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور مالی کی بھی ہوتی ہے۔ عہد کر لیا کہ دل جمعی سے پرورش کروں گی تاکہ ان میں کوئی کمی نہ رہ جائے، شیریں پھل دینے والے درخت بنے، کچھ تلخی ہو تو نہ رہے، سب کڑواہٹ دور ہو جائے۔ یہ میری بھول تھی۔ جو باغبان کا مالک تھا اس کے دل میں کھوٹ تھا۔ میں ایک ایسے انسان سے شادی کی غلطی کر بیٹھی جو پہلے ہی صاحب اولاد تھا۔ انہیں دوبارہ گھر بسانے کے لیے مجھ سے مخلص ساتھی کی ضرورت تھی۔ میں نے بھی اللہ کی رضا سمجھ کر شادی کی حامی بھر لی۔ وہ بہت خوش ہوئے، گویا اندھا کیا جانے دو آنکھیں۔ ہم نے بچوں کی موجودگی کو جانا کہ ان کو ممتا کی ضرورت تھی، اور یوں زندگی کے نئے سفر کا آغاز ہو گیا۔ زندگی کا طویل سفر، کبھی دھوپ، کبھی چھاؤں، تو کبھی ہار برے دشت، بلاہر نو نہال تناور درختوں میں بدل گئے۔ ان پر پھول کھلنے کا وقت آ گیا، اور تب مجھے احساس ہوا کہ اب سارے موسم گزر چکے ہیں، بس خزاں باقی رہ گئی ہے۔ خزاں آ گئی اور پتجھڑ شروع ہو گیا۔ اس جیون ساتھی کا اصل چہرہ بھی دیکھا، جس کو بیوی کی نہیں آیا کی ضرورت تھی، جو ان کے بچوں کو پال سکے، جن کو مائیں چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ انہوں نے میرے سامنے اپنی مظلومیت کا رونا رویا، جو اکثر مرد خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر مظلوم بن کے رویا کرتے ہیں۔ بیوی کی بے اتنائی، ان میں موجود ہزاروں عیب جن سے زندگی جیرن ہوتی ہے، لیکن رضا نے تو کمال کر دیا۔ انہوں نے جیتی جاگتی بیوی کو مرحومہ بنا دیا، اور مجھ نادان نے اندھی محبت کی پٹی آنکھوں پر باندھ لی۔ کچھ سوچا نہ کچھ دکھائی دیا، بس جو کہتے تھے مانتی جاتی تھی۔ پھر بچوں سے ملوایا، جب ان کی ماں روٹھ کر میکے چلی گئی۔ معصوم سی صورتیں، مگر اجڑی اجڑی آنکھیں، گملائے ہوئے مکھڑے، ماں کے بغیر راتوں کو روتے ہوئے نیر بہاتے سسک کر سو جاتے تھے۔ رضا سے زیادہ مجھے ان کے بچوں پر رحم آ گیا۔ سوچا جانے کیسی ممتا کی پیاس ہے کہ ان کی صورت پر یتیمی برس رہی ہے۔ پیار سے بلایا تو لپٹ گئے۔ تب میرے دل کے اندر عجیب سی دکھن ہوئی۔ آہ میرے خدا، ان فرشتہ صورت معصوموں کا کیا قصور؟ شادی کے بعد انکشاف ہوا کہ دوسری بیوی میکے میں ہے۔ سزا کے طور پر 2 بچے ان کے پاس چھوڑ گئی ہے، کیونکہ 2 اس سے پہلی نے چھوڑ دیے، تو اب یہ چاروں نئی ماں کے متلاشی تھے۔ میں ان کی تیسری بیوی تھی۔ دراصل پہلی نے طلاق لی، دوسری روٹھی ہوئی، مگر موجود اور تیسری جال میں تھی، جس نے جلد بازی میں نکاح کا پھندا گلے میں ڈال لیا۔ دوسری کو علم ہوا تو اس نے بھی طلاق حاصل کر لی۔ 4 بچوں سے بڑی گود میں اللہ نے بیٹی کی نعمت ڈال دی۔ اس طرح میں جو ایک بچی کی ماں تھی، اب 5 بچوں کی ماں کہلاتی تھی۔ جو ہی ان کے بچے بڑے ہوئے، پل کر جوان ہو گئے، رضا کی محبت اور اپنائیت جو میرے لیے تھی، اجنبیت میں بدل گئی۔ تب مرد کا اصلی چہرہ دیکھا۔ جو پہلی بیوی کو دھوکہ دیتا ہے وہ بازیگر ہوتا ہے۔ گویا اس نے کہا، میں ابلیس کا بھائی ہوں، ایک اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا ہے اور بیوی کے موجود ہوتے دوسری لڑکیوں کو گمراہ کرتا ہے۔ خود کو قصوروار نہیں سمجھتا کہ جو آ جائے اس کے جال میں دونوں ہی سچے ہیں، اور بیچاری لڑکی
اس کی دلی ارادوں اور نیت سے بے خبر، بے عقل سوچتی ہے کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ اتنا یقین، اتنا اعتماد، بھروسہ اس نے مجھ پر کیا، میری خاطر کتنے مضبوط رشتوں کو توڑا اور پہلی شریک حیات کی رفاقت کو مجھ پر قربان کر دیا۔ تو اب میں جیوں گی اسی کے لیے اور مروں گی تو اسی کے لیے۔ اپنی کل متاع زندگی، سب خزانے، محبت و اخلاص اس کے حوالے کر دوں گی۔ وہ لڑکیاں پھر اچھی رہتی ہیں جن کو ذرا سا سفر طے کرتے ہی عقل آ جاتی ہے اور وہ اس بازیگر کو چھوڑ کر اپنی راہ ہو لیتی ہیں۔ جب جان جاتی ہیں کہ یہ اپنے شریک حیات کو دھوکہ دے سکتا ہے تو ہم کو کیوں نہ دے گا، وہ پلٹ جاتی ہیں۔ اپنی غلطی، اس غلطی کی غلط بیانی کا ادراک ہوتے ہی، مگر میں وہ کم نصیب تھی کہ شادی کی حامی بھر لی، پھر ایسے جال میں جگڑی گئی کہ نکل نہیں سکتی تھی اور نہ رہ سکتی تھی، مگر رہتی رہی کہ اب کیا کروں۔ ایک غلطی کر لی، شادی شدہ بچوں کے باپ سے شادی کر لی، اور اب دوسری غلطی نہ کروں، طلاق کیسے لے لوں، کیونکہ غلطی کر کے نبھانا بھی تو شرفا کا شیوا ہوتا ہے۔ جب شیر کے منہ کو خون لگ جائے تو پھر شکار کیے بغیر نہیں رہ سکتا، بس شکار پر شکار کیے جاتا ہے۔ اس شکاری نے پھر دوسرا شکار کیا، ہوشیار اتنا کہ ہر دفعہ کماؤ لڑکی کا ہی پیچھا کرتا اور جال میں بسانے میں کامیاب ہو جاتا۔ قدرت کے کھیل نیارے، جانے کیسی قسمت لایا کہ اس کے نصیب نے اس کے لیے عورتوں کے انبار لگا دیے۔ اللہ نے اچھی صورت کیا دی، ہر نیا شکاری اس کی تفریح تھا، اس کے ساتھ گھومتا پھرتا، عیش کرتا، جگار میں موجود ہے، نوکری کر رہی ہے، بچوں کو پال رہی ہے، خون کے آنسوں بھی رو رہی ہے، مگر گھر چھوڑ کر نہیں جاتی کہ اپنے بھی بچے ہیں، شوہر کی پہلی بیوی کے بچے بھی ہیں، وہ معصوم ہل گئے ہیں، ایک منٹ کو دامن نہیں چھوڑتے، امی امی کہہ کر لپٹتے ہیں، ایک منٹ نظروں سے اوجھل ہو جاؤ تو بیمار ہو جاتے ہیں اور بستر پر پڑ جاتے ہیں۔ کئی بار سوچا کہ سبھی کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس بے وفا کے گھر سے نکل جاؤں، اس کے جال کو توڑ ڈالوں، مگر ایسا نہ کر سکی۔ پچھتانے سے کیا ہوتا ہے، اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ کاش شادی سے پہلے حقیقت کا علم ہو جاتا۔ لمحے کو کوستی ہوں جب یہ ملا تھا، اپنی پسند کا نوحہ کرتی تھی کہ اے دل یہ تو نے کیا کیا، کس کو پسند کیا اور کیوں بنا سوچے سمجھے شادی کا بندھن باندھ لیا، جو کیا بھگتو، کسی کو مورد الزام کیوں ٹھہراؤں، اپنی ہی بربادی کی ذمہ دار میں خود ہوں۔ میں تو سمجھتی تھی کہ محبت جینے کا جواز ہوتی ہے، دنیا کی خوبصورتی، زندگی کا حسن ہوتا ہے، جو عورت اپنے محبوب کو پا لے، نکاح کے مقدس بندھن میں اس کے ساتھ جڑ جائے، وہ فاتح محبت ہوتی ہے، مگر نہیں، محبت فاتح نہیں ہوتی، محبت تو ایک سراب، ایک خواب ہے، چل بازی فاتح ہوتی ہے۔ اپنے اندر کی ممتا کو لاکھ چاہنے کے باوجود شکست نہ دے سکی، پھول سے بچوں کا ہاتھ اور ان کا ساتھ نہ چھوڑا، روز و شب ان کے بڑے ہو جانے کے انتظار میں گزرتے رہے، وقت کا پیا گھومتا رہا، مجھ سے پہلے 2، میرے بعد رضا نے 3 شادیاں اور کیں، میرے سوا باقی نے عمر بھر ساتھ نبھانے سے معذرت کر لی، کچھ ویسے بھی نکاح کا بندھن توڑ کر چلی گئیں، ایک اپنا بیٹا ساتھ لے گئی، 2 نے اپنے 2 بچے ان کے پاس چھوڑ دیے کہ تمہاری اولاد ہے خود پالو، ہم کیوں پالیں اور سنبھالیں، ہم ملازمت کر کے ان کو کھلائیں اور تم کسی نوحیز کلی کے ساتھ موجیں کرو۔ پتہ نہیں بچے ساتھ لے جانے والی عقل مند ہوتی ہیں کہ بے وفا شوہر کے بچے اس کے پاس چھوڑ کر جانے والی زیادہ دانش مند ہوتی ہیں، مگر میں نے اپنے مفاد کے بارے میں نہ سوچا تو بس اتنا، یہ بچے ممتا کے پیاسے ہیں، ان کو ایک ایسی ماں کی ضرورت ہے
جو ان کو پالتے وقت پیار بھی دے اور اپنے دل کے ٹکڑے سمجھ کر پرورش کرے، ورنہ یہ نازک کومل پھول گملا جائیں گے۔ بس یہی سوچ تھی کہ میں نے شادی کا بندھن باندھتے وقت رضا کی اولاد کو بھی صدقے دل سے قبول کر لیا تھا۔ پختہ یقین تھا یہ بچے میرا پیار پا کر میرے ہو جائیں گے، جب بڑے ہوں گے میری ممتا کا مان رکھیں گے، رضا بے وفائی کریں گے تو یہ وفا کریں گے، میرا ساتھ دیں گے، جہاں میں رہوں گی یہ بھی وہاں رہنا پسند کریں گے۔ نہیں جانتی تھی کہ بے وفا کا خون بھی بے وفا ہی ہوگا۔ میرے بعد رضا نے جس عورت سے شادی کی اس کے ساتھ رہنے چلے گئے۔ وہ صاحب جائیداد تھی، اس کا اپنا مکان تھا۔ اس نے فرمائش کی کہ میرے پاس رہو گے، جو تمہارے بچوں کی ماں ہے اسے ساتھ نہ رکھو گے، وہ علیحدہ رہے گی۔ بچے بڑے ہو گئے، سمجھدار ہو گئے تو انہوں نے کہا ہم اپنے باپ کے ہیں، جہاں وہ رہیں گے ہم بھی وہیں رہیں گے۔ رضا خوش کیا بڑھاپا نزدیک ہے اور بیٹے جوان ہیں، اولاد سمجھدار ہو چکی ہے، بڑھاپے کی دھوپ میں ان کی چھاؤں چاہیے۔ انہوں نے بچوں کو ورگلانا شروع کر دیا، کبھی آہیں بھرتے، کبھی آنسو بہا کر ان کو اپنی محبت کا یقین دلاتے۔ ادھر میری جوانی بچوں کو پالنے میں گزر گئی، اور جب وقت تھا ان کو چھوڑ کر نہ گئی تو یہ پاؤں کی بیڑیاں بن گئے۔ رضا بھی ان دنوں ہوش کے واہ کتنی پاگل عورت ہے، میرے بچوں کی خدمت بھی کر رہی ہے اور دیوانی نوکری کر کے اپنی کمائی بھی ان پر وار رہی ہے۔ یہ اپنی خوشی سے کرتی ہے تو اچھا ہے، اسی میں خوش رہے، نہ سوتن کے پاس رہنے پر لڑی، نہ گھومنے پھرنے کی ضد کی، بس میں بھی خوش۔ 2-4 ہزار دے کر آرام سے کام چل رہا ہے، ورنہ آیا بھی 20 ہزار سے کم نہیں لیتی۔ یہ تو میرے نکاح میں ہے، میری بیوی کہلاتی ہے۔ تب میں نے سوچا کہ نکاح مرد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، تو مرد کی فتح بھی ہے۔ کچھ مردوں کو فتح اور کچھ عورتوں کی شکست بلکہ محبت کی شکست ہے۔ بیوی کا کام محض گھرداری نہیں ہوتا، میاں بیوی ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بیوی اگر باغی ہوئی تو طلاق کا ہار پہنا کر بے فکر ہوگے کہ اب اس کا یہی علاج ہے۔ لڑکے کے باپ کے پاس جا بسے، بیٹیاں میرے حصے میں آ گئیں، کیونکہ وہ بیٹیاں تھیں اور بیٹیاں ماں کو نہیں چھوڑتی، وہ کم ہی بے وفا ہوتی ہیں۔ اب میرا بڑھاپا ہے اور میری دونوں بچیاں کما رہی ہیں، گھر چلا رہی ہیں۔ ان کے والد اس وجہ سے نہیں ملتے کہ یہ نافرمان تھی، انہوں نے میرا کہا نہیں مانا، باپ کے بجائے ماں کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ ہر لمحہ مجھے ان کے کھو جانے کا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ کبھی کبھی راتوں کو نیند سے چونک کر اٹھ بیٹھتی ہوں، ان کے کمرے میں جا کر دیکھتی ہوں، ان کو اپنے روم میں سوتا پا کر شکر کرتی ہوں، خدا ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ دعا کرتی ہوں کہ آئندہ بھی میرا رب ان کی حفاظت کرے، کیونکہ بغیر باپ کے سائبان کے لڑکیوں کی حفاظت تنہا ماں کے لیے بہت پرخطر اور دشوار گزار مرحلہ ہوتا ہے، جبکہ وہ ملازمت بھی کرتی ہیں۔ لڑکیاں لاکھ سمجھدار سہیں پھر بھی باہر کی دنیا خطرات سے پر ہے، جہاں رضا جیسے کئی لوگ موجود ہیں۔ یہ شکاری ہر دور میں موجود رہتے ہیں، ہر زمانے میں ان کو نئے شکار کی تلاش رہتی ہے۔ بچیوں کو روز سمجھا کر بیچتی ہوں، آنکھیں بند کر کے کسی پر بھروسہ مت کرنا۔ مرد کے پاس محبت ایک ایسا جال ہے جس میں پھنس کر نادان لڑکی کبھی ایسا زخم کھا لیتی ہے اور کسی سے شکایت نہیں کر سکتی۔ بے شک بڑھاپا ایک حقیقت ہے، اور یہ ایک بڑی سزا کہ جب پاپ کا گھڑا بھر جاتا ہے تو آدمی خود اس کے ساتھ ڈوب جاتا ہے۔ جن کو ہوا کی بیٹی کی قدر نہیں ہوتی، ان کو خوف خدا نہیں ہوتا۔ جن کو خوف خدا نہیں ہوتا، ان کی آخرت کی سبھی کو فکر رہتی ہے۔ مرد کو خدا نے حقوق دیے، ذمہ داریاں بھی دی، جو ان ذمہ داریوں سے آنکھیں چراتے ہیں،
انہیں مکافاتی عمل کی اس دنیا میں سزاوار ہونا ہی پڑتا ہے۔ کوئی محض اپنی عیاشی کے لیے کسی لڑکی کی بھرپور زندگی نظر آتش کر کے سوچتا ہے کہ وہ خوش رہے گا یا اولاد اس کے ساتھ وفا کرے گی، تو ایسا نہیں۔ معصوم اولاد بالآخر ایک دن خود ہی سمجھ جاتی ہے کہ ماں اور باپ میں کون صحیح تھا اور کون غلط، کس کا ساتھ دینا چاہیے اور کس کا نہیں۔ اور وقت ضرور ایک نہ ایک دن خود انسان کو مکڑی کے جال میں پھنسا لیتا ہے، اور پھر سوچتا ہی رہ جاتا ہے آدمی کہ میرا کیا قصور۔ آج رضا کے 2 جوان بیٹے اپنی ماں کے پاس چلے گئے ہیں۔ بہت وقت گزرنے کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ ان کی سکی ماں کون ہے اور کہاں رہتی ہے۔ تاہم وہ اکثر میرے پاس بھی آتے ہیں۔ 2 بیٹے ابھی تک رضا کے ساتھ ہیں، لیکن یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ حقائق جان لیں گے اور دوبارہ ادھر نہیں جائیں گے۔ ابھی وہ لڑکپن کے دور میں ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے قاصر ہیں۔ آج نہیں تو کل پر یقین ہے رضا کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے گا، کیونکہ ماؤں کو بیٹے اور بیٹیوں کو ماں تو مل جائے گی، مگر ان کو مخلص جیون ساتھی اب نہ ملے گا۔ صحت، جوانی اور روپیہ باقی نہ رہے تو کون جال میں پھنستا ہے۔